بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون قال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصوم جنة ما لم يخرقها رواه الإمام الهمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز نہایت واجب الاحترام اور اسلام سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان مسلمان بھائیوں اور بزرگوں، آج یکم رمضان المبارک اور بروز جمعۃ المبارک 1444 ہجری ہے۔ الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی بڑائی اور اس مہینے کی فضیلت کیا ہے، ہم ذرا اس کو قرآن اور احادیث سے جان لیتے ہیں کہ قرآن کریم اس مہینے کے بارے میں کہتا کیا ہے اور احادیث مبارکہ میں ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا ہے۔ خدا کا قرآن اور نبی کا فرمان دونوں باتیں مل کر ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ خدا کا قرآن اور نبی کا فرمان دونوں چیزیں جب جوائن کرتے ہیں تو بات پھر کھل کر کے سامنے واضح طور پر آ جاتی ہے۔ میرے دوستو، آپ ایک ذہن بنا لو کہ سنی سنائی بات پر کبھی عمل نہیں کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بعض لوگ بغیر حوالوں کے بات کر دیتے ہیں، بغیر دلیل کے بات کر دیتے ہیں، وہی بات آگے شیئر ہوتے جاتی ہے۔ پھر لوگ میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم نے یہ بات سنی ہے، ہم نے فلاں مولانا سے سنی، فلاں مقرر صاحب سے سنی، ہم نے اس طریقے سے سنا ہے۔ پھر میں ان سے کہتا ہوں بھائی انہوں نے کتاب کا حوالہ دیا ہے، انہوں نے کسی صحابی کا نام لیا ہے، تو پھر وہ نہ حوالہ پیش کرتے نہ کتاب کی بات کرتے ہیں، تو آپ ایسی باتیں آگے شیئر کیوں کرتے ہو جس کی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے، نہ آگے پیچھے کوئی اس کی سند ہوتی ہے، نہ کتاب کا حوالہ ہوتا ہے، نہ صحابی کا نام ہوتا ہے۔ اس طریقے کی باتیں آپ نہ سنا کریں، بلکہ آپ ایسی باتیں سنیں جو قرآن، احادیث، پیغمبر کے فرمان، صحابہ کے اعمال، محدثین کے اقوال، امام اعظم ابو حنیفہ کے فتاویٰ اور تمام ائمہ اور مجتہدین کے اقوال اور فتاویٰ سے تعلق رکھتی ہو۔ ایسی باتیں آپ سنا کریں اور تحقیق کیا کریں ہر بات کی۔
ہر بات کی تحقیق کیا کریں. سنی سنائی بات پر بالکل ایسے آنکھ بند کر کے عمل کرنا یہ کوئی کہنا یہ چاہیے یہ کوئی اسلام نہیں ہے. اسلام تحقیق کا حکم دیتا ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ آپ اٹھائیے پارہ نمبر 26 سورہ حجرات میں اللہ نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق اور گنہگار خبر لے کر کے آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے کوئی فیصلہ نہ کر لیا کرو. کہ اگر بغیر تحقیق کے فیصلہ کر لیا کرو گے فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو پھر شرمندگی اٹھانا پڑے گی، ندامت تمہیں اٹھانا پڑے گی. یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے. تو اس لیے ہم اپنا مزاج بنا لیں کہ جو بھی بات سنیں یا تو قرآن سے جوائن ہونا چاہیے، یا پھر پیغمبر کے فرمان سے ہونا چاہیے، ملنا چاہیے، یا صحابہ کے اقوال اور اعمال سے ملنا چاہیے، یا ائمہ اور مجتہدین، مفسرین، متکلمین، مصنفین اور محدثین کے اقوال اور فتاوی اور ان کے اعمال سے ملنا چاہیے. ایسی بات آپ سنا کریں. میرے دوستو، یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کی گئی. اب ذرا ہم رمضان المبارک کے عنوان پر آتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے. قرآن کریم کی آیت ہے پارہ نمبر 2 میں اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مقدس اور بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں ہم نے قرآن کریم جیسی مقدس اور معزز اور محترم کتاب کو نازل فرمایا. ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ جو تمام عالم کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی یہ قرآن کریم، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ کتاب ہدایت کو واضح کرنے والی ہے اور حق اور باطل کے مابین فرق کرنے والی ہے. یہ کتاب ہدایت کو واضح کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی ہے. یہ ایسی مقدس اور مبارک، معزز اور محترم کتاب ہے جو اللہ پاک نے تمام انسانوں کے لیے اور تمام کائنات اور تمام عالم کے لیے اس کو ہدایت اور پرہیزگاری اور متقی ہونے کا ذریعہ بنایا ہے. میرے دوستو، گزشتہ ہفتے ہم نے رمضان المبارک کا معنی اور اس کا مفہوم اور اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ رمضان کے معنی کیا ہوا کرتے ہیں اور پھر اس کا نام رمضان کیوں رکھا گیا. ہم نے یہ آپ کو اس سے پہلے بتلا دی ہے. اب تھوڑی ہم دوسری بات عرض کرتے ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ اتنا مقدس اور اتنا قیمتی مہینہ ہے کہ اللہ پاک نے اسی مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا. قرآن کریم بھی مقدس تو مہینہ بھی مقدس، پھر قرآن کریم مقدس کتاب اس میں نازل ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ اور زیادہ مقدس ہو گیا، ڈبل مقدس اور محترم جمع ہو گئے. تو پھر اس کی وجہ سے اس کی تقدیس اور اس کی تکریم اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. پھر اس کے بعد اسی مہینے میں شب قدر ایک رات ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر بتلایا. تو اس کی وجہ سے اس کی زیادہ فضیلت اور بڑھ جایا کرتی ہے کہ ایک قرآن کریم اس میں نازل ہوا، نمبر 2 قرآن کریم میں اس کا نام اور اس کی تعظیم اور تکریم بیان کی گئی، نمبر 3 اسی مہینے میں شب قدر کو اللہ پاک نے بیان فرمایا. اور شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ اللہ پاک نے اس کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا. میرے دوستو، حدیث پاک میں ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرنے والے ہیں، اور حدیث پاک موجود ہے صحیح ابن خزیمہ، کتاب کا نام ہے صحیح ابن خزیمہ. روایت کرنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. فرماتے کیا ہے؟ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یومن، کہ ایک دن ہمیں ہمارے پاک پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بیان دیا، واعظ اور نصیحت فرمائی اور فرمایا قد اضلکم شہر عظیم، کہ اے میری امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے عظیم مبارکن، کہ جو عظمت والا بھی ہے اور جو برکت والا بھی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ پاک نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کے رات کے قیام کو ثواب کی چیز بتایا ہے۔ پھر آگے بیان فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، کہ اگر انسان اس میں کوئی ایک نفل نیکی کرے، کوئی ایک معمولی نیکی کرے، تو اللہ پاک اس کا ثواب اس کو غیر رمضان میں ایک فرض کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ پھر آگے بیان فرمایا ومن ادی فیہ فریضۃ کان کمن ادی فریضۃ 70 فریضۃ فیما سواہ، کہ ہمارے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا کہ اگر انسان اس میں کوئی ایک فرض کو ادا فرماتا ہے تو اللہ پاک اس کو غیر رمضان کے 70 فرض کو ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ پھر آگے فرمایا مواساۃ المؤمن، کہ یہ مومن کے ساتھ غم خواری کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کرا دے تو اللہ پاک اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، اور اللہ پاک اس روزے دار کا ثواب بھی جس نے افطار کرایا ہے اس افطار کرانے والے کو، اور اس افطاری کرانے والے کو اس روزے دار کا ثواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جس نے روزہ رکھا ہے اس کے ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ پھر صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے پاک پیغمبر، ہم میں سے کوئی اتنی طاقت، کوئی اتنی وسعت، کوئی اتنی طاقت حیثیت تو نہیں رکھتا کہ ہم روزے دار کو افطار کرائیں۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے صحابہ کی جماعت، افطار کرانے سے مطلب پیٹ بھر کر کھانا کھلانا مراد نہیں ہے، یہ پیٹ بھر کر پانی پلانے یا پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقوف نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک کھجور سے افطار کرا دے، اگر کوئی انسان روزے دار کو ایک پانی کے گھونٹ سے افطار کرا دے یا ایک لسی کے گھونٹ سے افطار کرا دے تو یہ ثواب اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اولہ رحمتن، کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت والا ہے۔ آگے اور فرمایا وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا درمیانی عشرہ مغفرت والا ہے۔ آگے اور فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ اس کا آخری عشرہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کو حاصل کرنے والا ہے۔ یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی، پہلا عشرہ رحمت کو حاصل کرنے والا، دوسرا عشرہ مغفرت کو طلب کرنے والا، تیسرا عشرہ اس میں جو ہے وہ جہنم سے آزادی اور خلاصی کو حاصل کرنے والا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت، اللہ پاک کا فرمان اور ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص روزے دار کو ایک پانی کا گھونٹ پلا دے، ایک پانی کا اسے ایک گھونٹ پلا دے تو اللہ پاک بروز قیامت سقاہ اللہ من حوضی، اللہ پاک اس کو بروز قیامت میرے حوض سے ایسا پانی اور ایسی شراب پلائے گے کہ لا یظمأ حتی یدخل الجنت، کہ اس کو پھر جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ صرف پانی کا ایک گھونٹ روزے دار کو پلانے کی وجہ سے اتنا ثواب کہ جنت میں داخل ہونے تک اللہ پاک اس کو ایسے میرے حوض سے پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی، اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ یہ ایک فضیلت صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت موجود، روایت کرنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے دوستو آگے اور آتے ہیں
آپ اٹھائیے مسند احمد جلدہ نمبر 2، مسند احمد میں روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں رمضان میں ایسی ہیں کہ اللہ پاک نے یہ صرف میری امت کو عطا فرمائی، کسی اور سابقہ امتوں میں سے کسی امت کو نہیں ملی، یہ اللہ پاک نے صرف مجھ محمد کی امت کو عطا فرمائی ہے، کسی امت کو عطا نہیں فرمائی۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ پہلی چیز، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ قیمتی ہے، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ یہ پہلی چیز۔ آگے اور بیان فرمایا وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ کہ اللہ کے فرشتے اور اللہ کے ملائکہ اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور محدثین نے بیان فرمایا سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے کہ اے اللہ اس روزے دار کی مغفرت فرما، جس نے روزہ رکھا ہے اے اللہ اس کے گناہوں کو تو معاف فرما۔ نمبر 3، تیسری خصوصیت، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ تَعَالَى فِي كُلِّ يَوْمٍ جَنَّتَهُ کہ اللہ پاک روزے داروں کے لیے ہر دن جنت کو سنوارتے ہیں، آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں، سجا دیتے ہیں، جنت کو سنوار دیتے ہیں، ہر دن خوبصورت اس کو بناتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان قریب اس میں میرے وہ بندے اپنے اوپر سے مشقتوں کو ہٹا کر کے اس جنت میں داخل ہو گئے۔ اور چوتھی خصوصیت اس کی کیا ہے؟ چوتھی خصوصیت، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر 1 کہ روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور قیمتی ہے۔ نمبر 2 کہ ملائکہ اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ نمبر 3 کہ اللہ پاک ہر دن اس کے لیے یعنی روزے دار کے لیے جنت کو سجاتے ہیں، جنت کو خوبصورت بناتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی اس کی خصوصیت ہے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ روزے دار کی رمضان کے آخری رات میں اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر مغفرت کیا ہے؟ اس سے مراد شب قدر ہے، یعنی قدر والی رات؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب مزدور اپنی مزدوری پوری کر لیتا ہے تو مزدوری پوری کرنے کے بعد اس کو اس کی اجرت مل جاتی ہے، تو ایسے ہی جب رمضان کا مہینہ جس نے پایا اور اس نے رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے تو اللہ پاک اس کو اس کی اجرت یعنی نیکی اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں، نیکی اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے دوستو رمضان کی قدر اور رمضان کی عظمت پر ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے اس کی عظمت پر، اور رمضان المبارک کا مہینہ پا کر بھی وہ رمضان کے ثواب کو جو حاصل نہ کرے تو اللہ پاک اللہ کے پیغمبر نے اس کے لیے بد دعا کے جو حضرت جبرائیل نے الفاظ کہے ہیں، اور ہمارے پاک پیغمبر نے حضرت جبرائیل کی بد دعا پر جو آمین کہی ہے اس کو بیان فرمایا۔ اب روایت کہاں موجود ہے؟ مسند احمد میں روایت موجود ہے، اور یہی روایت امام بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کی ہے۔ روایت کرنے والے کعب ابن عجرہ پیغمبر کے مایا ناز صحابی ہیں۔ کیا بیان فرمایا؟ احضروا المنبر، حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت میرے ممبر سے قریب ہو جاؤ۔ پھر صحابہ نے عرض کیا ہم ممبر سے قریب ہو گئے۔ فلما ارتقى درجة، حضور پہلی سیڑھی پر چڑھے، قال آمین، حضور نے فرمایا آمین۔ فلما ارتقى الدرجة الثانية، حضور دوسری سیڑھی پر چڑھے ممبر کی، تو پھر فرمایا آمین۔
فلم مرتقر درجۃ الثالثہ قال آمین، حضور ممبر کی تیسری سیڑھی پر چڑھے، فرمایا آمین۔ پھر اس کے بعد فلما فرغ من الخطبہ، جب حضور خطبے سے فارغ ہوئے اور پھر ممبر سے نیچے تشریف لائے، صحابہ نے عرض کیا اے ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایک نئی بات سنی ہے کہ آپ پہلی سیڑھی پر چڑھے، آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر چڑھے، آپ نے فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر جب آپ چڑھے آپ نے فرمایا آمین۔ ہم نے ایک عجیب بات آپ سے سنی ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ سیڑھی پر آپ چڑھے اور تینوں مرتبہ آپ نے آمین فرمایا، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی، آپ ذرا اس کو سمجھا دیجئے۔ تو پھر ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو مخاطب فرما کر کے عرض کیا اے میرے صحابہ کا لشکر، اے میرے صحابہ کی گروہ، اے میرے صحابہ کا گروہ اور میرے صحابہ کی جماعت، ان جبرائیل یاتینا، جبرائیل میرے پاس ابھی تشریف لائے تھے اور وہ بد دعا کے الفاظ فرما رہے تھے۔ انہوں نے 3 شخصوں کو بد دعا دی ہے۔ انہوں نے پہلی مرتبہ جب میں سیڑھی پر چڑھا انہوں نے بد دعا دی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان المبارک کا مقدس برکت والا مہینہ پائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرے، مغفرت حاصل نہ کرے، اللہ سے توبہ نہ کرے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر جب میں چڑھا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر بد دعا والے الفاظ کہے، بد دعا والے الفاظ کہے۔ بد دعا وہ کیا تھی؟ بد دعا، بد دعا یہ تھی کہ ہلاک ہو اور برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کے والدین اس کی حیات میں موجود ہے، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں اور پھر بھی وہ اپنے والدین کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ میں نے کہا آمین۔ پہلی مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور کوئی گنہگار اپنی مغفرت نہ کرائے، شراب کو نہ چھوڑے، جوا کو نہ چھوڑے، جھوٹ اور غیبت اور چغلی کو نہ چھوڑے، جھگڑے اور فساد کو نہ چھوڑے، چوری اور زنا کو نہ چھوڑے، تمام گناہوں کے کاموں کو نہ چھوڑے، تو پھر ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ حضرت جبرائیل فرما رہے ہیں۔ میرے دوستو، حدیث پاک میں ارشاد ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، امام نسائی نے نسائی شریف میں اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ میں نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ارشاد فرماتے ہوئے سنا، الصوم جنۃ ما لم یفرقها، کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ انسان اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ روزہ ڈھال ہے جب تک انسان اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا کیا مطلب؟ ڈھال کسے کہتے ہیں؟ آپ اٹھائیے ڈکشنری اور لغت میں ڈھال کے معنی لکھے ہوئے ہیں کہ جب کسی انسان پر حملہ ہو نیزے کے ذریعے سے، تیر کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے یا کسی آلہ قتل کے ذریعے سے کسی انسان پر حملہ ہو تو پھر وہ اس حملے سے بچنے کے لیے اس نیزے اور تلوار اور اس آلہ قتل سے بچنے کے لیے وہ جو تھالی استعمال کرتا ہے اپنے سینے کے سامنے جو استعمال کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ڈھال اسے کہتے ہیں۔ اور اس کو اور آسان کر دوں، اپنے بچاؤ کا ذریعہ، ایسی چیز جس سے انسان اپنے آپ کا بچاؤ کرے اس کو ڈھال بولتے ہیں۔ اب روزہ ڈھال کیسے ہے؟ روزہ ڈھال کیسے؟ حضور نے فرمایا الصوم جنۃ ما لم یفرقها، کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ انسان اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ انسان روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر اب وہ گناہوں سے اس کو روزہ روکتا ہے۔ روزہ ڈھال تلوار کو روکتا ہے اور نیزہ آلہ قتل کو روکتا ہے۔ تو ایسے حضور نے فرمایا روزہ ڈھال یعنی روزہ جھوٹ سے روکتا ہے، روزہ غیبت اور چغلی سے روکتا ہے، روزہ
جھوٹ بولنے سے بھی، شراب نوشی سے بھی روکتا ہے، روزہ جوا کھیلنے سے روکتا ہے، روزہ چوری کرنے سے روکتا ہے، اور روزہ تمام گناہوں کے اور تمام معصیتوں اور نافرمانی کے کاموں سے روکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا اور پیغمبر کی ناراضگی کا سبب بنے۔ ہر ایسے کام سے روزہ روکتا ہے جب تک کہ انسان اس کو پھال نہ ڈالے۔ کیا مطلب؟ ڈھال اگر پھٹ گئے، ڈھال اگر پھٹ جائے تو تلوار انسان کو لگ سکتی ہے، نیزہ انسان کو لگ سکتا ہے۔ تو ایسے ہی انسان اگر روزے کی حالت میں جھوٹ بولے، روزے کی حالت میں کوئی گناہ کا کام کرے، روزے کی حالت میں چوری کرے، روزے کی حالت میں اگر کوئی انسان زناکاری کرے یا شراب نوشی کرے یا کوئی اور گناہ کا ارتکاب کرے، صغیرہ ہو یا کبیرہ، تو اس نے روزے کو ایسا ہے جیسے پھاڑ دیا، روزے کو پھاڑ دیا، اب اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ یعنی روزے کا ثواب جو اسے ملنا چاہیے تھا وہ اس کو اب نہیں مل سکتا ہے۔ کامل اگر ثواب روزے کا حاصل کرنا ہے تو پھر اس کے لیے گناہوں سے بچنا ہوگا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانا ہوگا، اپنے آپ کو شراب نوشی سے بچانا ہوگا، اپنے آپ کو سود و رشوت سے اور چوری سے بچانا ہوگا، اپنے آپ کو تمام نافرمانیوں سے اور تمام معصیتوں سے اور تمام گناہوں کے کاموں سے بچانا ہوگا، تب جا کر کے اس رمضان کے مہینے کے روزوں کا ثواب مکمل ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ میرے دوستو، پھر آگے میں ایک بات اور وضاحت کر کے سمجھا دوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من افطر صائما فی رمضان، یعنی جو شخص رمضان میں افطار کر لے، من غیر رخصت، یعنی بغیر کسی عذر شرعی کے روزے کو چھوڑ دے، کوئی عذر بھی نہیں اور اسی طریقے سے کوئی اس بیماری بھی نہیں، اور رمضان کے روزے کو وہ چھوڑ دے، رخصہ اللہ تعالی لم یقض ثیاب الدہر، پھر زندگی بھر تک وہ روزے رکھتا رہے، ایک روزے کا وہ ثواب اور ایک روزے کا تدارک نہیں کر سکتا۔ جو شخص بغیر کسی عذر شرعی کے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے اور ہمت بھی ہے، اللہ پاک نے جوانی صحیح سلامت عطا کی ہے اور وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے، وہ روزے کو اپنے اوپر ڈال بھی سکتا ہے، پھر بھی وہ روزہ چھوڑ رہا ہے، ہمارے پاک پیغمبر نے بیان فرمایا کہ ایک تو جبرائیل امین کی بد دعا اسے لگ گئی کہ روزہ رمضان کا مہینہ آیا پھر بھی وہ روزے سے محروم رہا، گناہوں سے توبہ نہیں کیا، جبرائیل امین کی بد دعا بھی اسے لگی، پھر اس کے بعد پیغمبر کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے آمین کہا، تو جس دعا پر یا جس بد دعا پر میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ دے، بھلا کیا خدا اس کو رد کر سکتا ہے؟ نہیں رد کر سکتا۔ جبرائیل امین نے بد دعا دی، پیغمبر نے آمین کہا، تو پھر اب وہ دعا قبول ہو گئی۔ تو اب جو شخص رمضان کا مہینہ پا کر بھی فرض روزے کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دے تو پھر وہ اس کو جبرائیل امین کی بد دعا بھی لگی اور پیغمبر نے آمین کہا تو وہ آمین بھی قبول ہو گئی، اور زندگی بھر تک وہ روزے رکھتا رہے پھر بھی وہ ایک روزے کے ثواب کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا ہے، ایک روزے کے ثواب کی برابری وہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایسا ہے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ کہ اس میں جو روزہ چھوڑے، اللہ کے پاک پیغمبر اس کے لیے بد دعا جو فرما رہے ہیں، حضرت جبرائیل آمین کہہ رہے ہمارے پاک پیغمبر، اور پھر آگے ارشاد فرما رہے دوسری حدیث میں کہ زندگی بھر تک ایسا وہ شخص روزہ رکھے ایک روزے کا ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میرے دوستو اس کے روزے کو چھوڑنا نہیں ہے، اور روزے کے تمام مسائل، روزہ ٹوٹتا کیسے ہے، روزہ بچتا کیسے ہے، کفارہ کس سے واجب ہوتا ہے اور قضا کس سے واجب ہوتی ہے، آپ یہ عام آدمی سے پوچھنے کے بجائے علماء سے پوچھیں۔ ایک جگہ کا واقعہ آپ کو سنا دوں، یہاں کا نہیں ہے، ایک جگہ کا ہے، میں نام نہیں لیتا کسی گاؤں کا اس لیے کہ اس میڈیا کے ذریعے سے اب وہ بات پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے۔ ایک جگہ پر میں تھا، ایک نوجوان میرے پاس آیا
کہ مجھے الٹی ہوئی، منہ بھر کر الٹی ہو گئی، تو میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ میں نے کہا جی نہیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ پھر اس نے آگے اور فرمایا، آگے بات فرمائی کہ میں نے ایک عالم صاحب سے پوچھا تھا، ایک عالم صاحب نے ایک شخص سے پوچھا کہ مجھے الٹی ہوئی منہ بھر کر، میرا روزہ ٹوٹا؟ اس نے کہا آپ کا روزہ ٹوٹ گیا۔ پھر میں نے اس کے بعد کھانا کھا لیا، میں نے کہا اب ٹوٹ گئے، میں نے کہا اب ٹوٹ گئے۔ خود ہو کر الٹی ہو جائے، کرے نہیں، خود سے اگر منہ بھر کر الٹی ہو جائے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ منہ بھر کر ہو۔ اور خود سے اگر الٹی کریں، اپنے حلق میں یا اپنے منہ میں انگلی ڈال کر کے خود سے اگر الٹی کرے، روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے اگر وہ منہ بھر کر ہو جائے۔ خود سے اگر الٹی ہو، آپ نے کسی عام آدمی کو پوچھا، جیسا کہ ایک شخص کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، اس نے اس سے کہا تیرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس نے کھانا اور پانی پی لیا اور کھانا بھی کھا لیا، تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ پہلے روزہ نہیں ٹوٹا تھا، اب ٹوٹ گیا کھانا پانی پینے کی وجہ سے۔ میں نے کہا اے نوجوان، تو نے عام آدمی سے مسئلہ پوچھ کر کے غلطی کی ہے، اگر تو مسئلہ مجھ جیسے عالم اور مفتی سے پوچھتا تیرا روزہ ہرگز نہ ٹوٹتا، میں تجھے روزہ نہ ٹوٹنے کا فتویٰ دیتا۔ تو نے عام آدمی سے پوچھا ہے اس لیے تیرا روزہ ٹوٹا ہے۔ اگر تجھے بیماری ہو تو تو وکیل کے پاس کیوں نہیں جاتا، ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتا ہے؟ تو فرمانے لگا کہ میں ڈاکٹر کے پاس اس لیے جاتا ہوں کہ وہ اس کا ماہر ہے۔ میں نے کہا تجھے قانون پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے، ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتا؟ فرمانے لگا قانون کا علم وکیل کو ہے، بیماری کا علم ڈاکٹر کو ہے، اس لیے قانون وکیل سے پوچھتا ہوں، بیماری کا علاج ڈاکٹر سے کراتا ہوں۔ تو میں نے ایسے ہی کہا کہ دین کے وکیل ہم ہیں، ڈاکٹر اور ڈاکٹر دین کے بھی ہم ہیں، تو ڈاکٹر اور وکیل یہ دین کے ہم ہیں۔ تمہیں دین کا مسئلہ معلوم کرنا ہو کسی وکیل سے نہیں پوچھنا ہوگا، تمہیں دین کا مسئلہ معلوم کرنا ہو کسی ڈاکٹر سے نہیں پوچھنا۔ اگر تو دین کا مسئلہ ڈاکٹر سے پوچھے گا گمراہی کا ارتکاب کر لے گا، اگر دین کا مسئلہ وکیل سے پوچھ لے گا تو پھر گمراہی کا ارتکاب کر لے گا۔ اگر تو بیماری وکیل سے بیان کرے گا تو تیری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، اگر تو قانون ڈاکٹر سے پوچھے گا، قانون پوچھنے میں غلطی کر جائے گا، تو ایسی دین کا مسئلہ ڈاکٹر سے پوچھے گا، وکیل سے پوچھے گا تو گمراہی کا شکار ہو جائے گا۔ بیماری کا مسئلہ ڈاکٹر سے پوچھو، قانون کا مسئلہ وکیل سے پوچھو، اور دین کا مسئلہ عالم دین سے پوچھو، کبھی بھی گمراہی کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ یہ اپنا آپ مزاج بنا لے، عام آدمی سے مسئلہ نہیں پوچھنا ہے، اور عام آدمی کو ایک بات توجہ سے سن لے، مسئلہ بتانے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری جلد اول میں روایت موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف کسی جھوٹ بات کو گھڑا تو فلیتبوأ مقعدہ من النار، اللہ پاک اس کا ٹھکانہ جہنم میں فرمائے گا۔ ایک مسئلہ انسان عام آدمی کو معلوم ہے تو جو عالم سے پوچھا ہے اگر وہ اسے آگے پہنچا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ توجہ رکھنا، اگر کسی عالم سے پوچھ کر کوئی مسئلہ، اسے وہی مسئلہ بعینہ ہی وہی مسئلہ آگے بڑھائیں، اپنی طرف سے اس میں کچھ رد و بدل نہ کرے تو وہ درست ہے۔ لیکن ایک عام آدمی کے پاس پوچھنے کے لیے آیا، اس نے بغیر علم کے اپنا مسئلہ بتا دیا اور مسئلہ بعد میں صحیح بھی نکلا، پھر بھی اس کے لیے جہنم ہے۔ بتانے کے بعد مسئلہ صحیح بھی نکلا، پھر بھی اس کے لیے جہنم ہے۔ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کو مسئلہ بتانے کی حدیث سے اجازت نہیں ہے۔ جب اجازت نہیں تو مسئلہ بتا ہی نہیں سکتا ہے۔ مسئلہ وہی بتائے جو عالم سے پوچھے، عالم سے پوچھے یا کسی اور جاننے والے سے پوچھے۔ تو عام آدمی سے مسئلہ پوچھنا نہیں ہے، آپ اپنا ذہن بنا لیں۔ ڈاکٹر کا مسئلہ ڈاکٹر سے پوچھیے، وکیل کا قانون وکیل سے پوچھیے، اور دین کا مسئلہ عالم دین سے پوچھیے، آپ کبھی گمراہی کا شکار نہیں ہوگے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی جو باتیں سنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔